اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 30، آیت نمبر 24، آیت نمبر 25۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا، یعنی آدم اور حوا نے، اے ہمارے پیارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے کہا اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص مدت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اللہ نے کہا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا۔ اس کے مختصر تشریح سن لیجئے اور تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ توبہ اور استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سیکھے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں لکھ چکا ہوں۔ گویا شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جواز اور اثبات میں عقلی اور قیاسی دلائل دینے لگا۔ نتیجتاً وہ محروم ہوا، راندہ درگاہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں گویا دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں کے راستے کی بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترانا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا، یہ شیطانی راستہ ہے۔ اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا، یہ بندگان الہی کا راستہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، آدم اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے دشمن کی حیثیت سے زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ اب قیامت تک دونوں کے درمیان یہی جنگ جاری ہے۔ شیطان کی مسلسل کوشش یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے راستے پر لائے، اور جس طرح وہ خود خدا کی رحمت سے محروم ہوا ہے، انسان کو بھی خدا کی رحمت سے محروم کر دے۔ اس کے مقابلے میں انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ شیطان کے منصوبہ کو ناکام بنا دے، وہ شیطان کی پکار کو نظر انداز کر کے خدا کی پکار کی طرف دوڑے۔ آدم اور شیطان کی یہ جنگ عملاً انسانوں میں دو گروہ بن جانے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شیطان کی ترغیبات کا شکار ہو کر اس کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خدا کی آواز پر لبیک کہہ کر یہ خطرہ مول لیتے ہیں کہ اگر شیطان کے تمام ساتھی اس کو بے عزت کرنے اور ناکام بنانے کے لیے ہر قسم کی تدبیریں کرنا شروع کر دیں، تو بھی وہ لوگ جو ہے شیطان کی بات کو نہیں مانتے، صرف اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ ہر دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سچے حق پرست جو ہمیشہ کم تعداد میں ہوتے ہیں، لوگوں کی سخت ترین عداوتوں کا شکار رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی شیطان کی دشمنانہ کارروائیاں ہے۔ وہ لوگوں کو
سچے حق پرست آدمی کے خلاف بھڑکاتا ہے، وہ مختلف طریقے سے لوگوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ بھرتا ہے۔ چنانچہ وہ شیطان کا اعلی کار بن کر ایسے آدمی کو ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کا اصل جرم عدم اعتراف تھا۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر یہی عدم اعتراف کا مزاج پیدا کر دے۔ وہ چھوٹے کو بھڑکاتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کا لحاظ نہ کرے۔ معاملات کے دوران جب ایک شخص کے ذمے دوسرے کا کوئی حق آتا ہے تو وہ اس کو سکھاتا ہے کہ وہ حقدار کو حق ادا نہ کرے۔ کوئی خدا کا بندہ سچائی کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو لوگوں کے دل میں طرح طرح کی شبہات ڈال کر انہیں آمادہ کرتا ہے کہ وہ اس کی بات نہ مانیں۔ دو فریقوں کے درمیان نزاع ہو اور ایک فریق اپنے حالات کے اعتبار سے کچھ دینے پر راضی ہو جائے تو شیطان فریق ثانی کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ اس کی پیشکش کو قبول نہ کرو اور اتنا زیادہ کا مطالبہ کرو جو وہ نہ دے سکتا ہو، تاکہ جنگ و فساد مستقل طور پر جاری رہے۔ اس طرح شیطان کے بہکاؤں سے ہر جگہ لوگوں کے درمیان دشمنیاں جاری رہتی ہیں۔ انسانوں میں دو گروہ بن جاتے ہیں اور ان میں ایسا ٹکراؤ شروع ہوتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔